بلند نعرہ صلوات. تیور وہی، شباب وہی، وہی باک پن تمام. عباس کو ملے ہیں لی کے چلن تمام. تیور وہی، شباب وہی، باغ پن تمام. شیر خدا کا شیر چلا ہے سوئے فرات. ارے شیر خدا کا شیر چلا ہے سوئے فرات، سوئے فرات. ہے بت یہ ہے کہ کانپتا ہے رن کا رن تمام. تیور وہی، شباب وہی، باک پن تمام. اور شاید کسی نے ٹوک دیا ہے دلیر کو. ارے شاید کسی نے ٹوک دیا ہے دلیر کو، دلیر کو. گونجا ہوا ہے شیر کے نعروں سے بن تمام. تیور وہی، شباب وہی، باک پن تمام. اور روکے نہ روک سکے گا یداللہ کا پسر. ارے روکے نہ روک سکے گا یداللہ کا پسر، یداللہ کا پسر. اے فوج شام دیکھ لے کر کے جتن تمام. تیور وہی، شباب وہی، باک پن تمام. اور بانوں کے گل بدن ہنسی میں اڑا دیا. ارے بانوں کے گل بدن ہنسی میں اڑا دیا، ہنسی میں اڑا دیا. بیکار ہو گیا بن کا ان کا پن تمام. تیور وہی، شباب وہی، باغ پن تمام. ہے کربلا پہ ختم مصیبت کی داستان. ارے ہے کربلا پہ ختم مصیبت کی داستان، مصیبت کی داستان. ہاتھوں پہ باپ کے ہوا گل دہن تمام. تیور وہی، شباب وہی، باک پن تمام. نعرہ سلمان. نعرہ سلوات. مرسی کے دو بند سمجھ فرمائے. سلوات پڑھ محمد
سلامی کہتے تھے آدھا رلاؤ زینب کو سر حسین سنا پر دکھاؤ زینب کو سلامی حسین امام کو رن میں کیا تھا جس سے شہید حسین امام کو رن میں کیا تھا جس سے شہید ارے وہ خون بھرا ہوا خنجر دکھاؤ زینب کو سلامی چھپا کے ہاتھوں سے منہ اپنا روئی بنت علی چھپا کے ہاتھوں سے منہ اپنا روئی بنت علی ارے خدا کے واسطے لوگوں چھپاؤ زینب کو سلامی ارے انیس اہل حرم میں بپا ہوا محشر انیس اہل حرم میں بپا ہوا محشر ارے کہا جو حاکم اضلاع نے لاؤ زینب کو سر حسین سنا پر دکھاؤ زینب کو سلام صلوات پڑھو میں بریلی سے آیا ہوں مہمانداری تو مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے، کوشش کروں گا روز پانی آپ کو کچھ اپنے انداز ٹھیک ہے؟ لاش اکبر کی بھرے رن سے اٹھاؤں کیسے
لاش اکبر کی بھرے رن سے اٹھاؤں کیسے، برچھی اکبر کو لگی ماں کو دکھاؤں کیسے، لاش اکبر کی بھرے رن سے اٹھاؤں کیسے، میں اکیلا ہوں ضعیفی ہے کمر میں خم ہے، میں اکیلا ہوں ضعیفی ہے کمر میں خم ہے، چل کے میں لاش تلک جاؤں تو جاؤں کیسے، لاش اکبر کی بھرے رن سے اٹھاؤں کیسے، خط سغرا ہے میرے ہاتھ میں برچھی بھی ہے، خط سغرا ہے میرے ہاتھ میں برچھی بھی ہے، پڑھ کے اکبر کو میں تحریر سناؤں کیسے، پڑھ کے اکبر کو میں تحریر سناؤں کیسے، لاش اکبر کی بھرے رن سے اٹھاؤں کیسے، ایسا لگتا ہے کہ بینائی نہیں آنکھوں میں، ایسا لگتا ہے کہ بینائی نہیں آنکھوں میں، اے میرے لال تیری لاش پہ آؤں کیسے، اے میرے لال تیری لاش پہ آؤں کیسے، لاش اکبر کی بھرے رن سے اٹھاؤں کیسے، میری امداد کو آ جاؤ نجف سے بابا، میری امداد کو آ جاؤ نجف سے بابا، میں اکیلا ہوں جوان لاش اٹھاؤں کیسے، لاش اکبر کی بھرے رن سے اٹھاؤں کیسے، لاش کاندھے پہ جوان لال کا، لاش کاندھے پہ جوان لال کا اٹھا کیسے، جو لگی آگ ہے سینے میں بجھاؤں کیسے، لاش اکبر کی بھرے رن سے اٹھاؤں کیسے، میں ثمر روتے ہوئے جنگ سے چلا جاؤں گا، میں ثمر روتے ہوئے جنگ سے چلا جاؤں گا، مر بھی جاؤں غم لیلا کو بھلاؤں کیسے،
لاش اکبر کی بھرے رن سے اٹھاؤں کیسے اللہم صلی اللهم صل على محمد وآل محمد. فاتحہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله العظيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. صلوات ایک ساتھی سے گفتگو مجمع کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس انداز میں کہ ہر انسان کی سمجھ میں آ جائے، خصوصاً بچوں کی سمجھ میں، اور مجلس امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ ایسی گفتگو کی جائے جو ہر مذہب اور نسلت اور ہر انسان کی سمجھ میں، اور گفتگو میں بھی صداقت اور پاکیزگی کا ہونا ضروری ہے. جس آیت قرآنی کو میں نے مسلسل عزت کے عنوان سے پیش کیا، سورہ نساء کی 149 یا 39ویں آیت ہے. اسی آیت کی تصدیق کے سلسلے میں دوسری آیت جو سورہ فاطر کی 10ویں آیت کہلاتی ہے کچھ اس انداز میں ہے: من کان یرید العزۃ فللہ العزۃ جمیعا. جو چاہتا ہے کہ عزت کو حاصل کرے، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ ساری کی ساری عزت اللہ کی ہے. اور ایسی بہت سی آیتیں ہیں جو عزت کے عنوان سے ایک خاص موضوع اپنے دامن میں رکھتی ہیں اور بیان کرتی ہیں. پچھلی مجلسوں میں نے ذکر کیا تھا کہ خدا نے کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا، ہر ایک کے ساتھ انصاف کیا ہے، اور کچھ نہ کچھ ہر ایک کو دیا ہے. حتیٰ کہ انسان یہ بھی کہنے کا حق نہیں رکھتا کہ مجھے میرے رب نے کچھ نہیں دیا، بلکہ انسان کو ایک معصوم زندگی عطا فرمائی اور مطالبہ بھی فقط اتنا کیا کہ جو میں نے تمہیں دیا ہے اس کی حفاظت کر لو، اور زیادہ مطالبہ بھی نہیں ہے. اور بس اسی حفاظت کی بنیاد پہ تمہیں عزت اور ذلت نصیب ہوتی ہے. اگر ہم نے جیسا تمہیں بنایا تم اسی انداز میں ہمارے پاس آ گئے تو تم صاحب عزت ہو، اور اگر اس میں تم نے کمی کی تو پھر عزت سے تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہے. اور یہ یقین جان لو کہ خدا عزت کو پسند کرتا ہے، ذلت کو پسند نہیں کرتا. قرآن کریم کی کسی آیت کو بھی آپ تلاش کریں، کہیں نہیں ملے گا کہ اللہ ذلت کو پسند کرتا ہے. کسی مقام پہ حدیث شریف کو آپ دیکھ لیجیے، کہیں نہیں ملے گا کہ اللہ ذلت کو پسند کرتا ہے. تو اللہ تبارک اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ شے کا نام عزت ہے.
تو اللہ کی جب پسندیدہ شے کا نام عزت ہے تو جو اللہ کا پسندیدہ ہوگا وہ عزت دار ہوگا. اب چاہے وہ انبیاء و مرسلین کی صف میں دیکھ لیں اور چاہے عام مومنین کی صف میں دیکھ لیں، عزت وہیں نظر آئے گی جہاں خدا نظر آئے گا، اور جہاں خدا نہیں وہاں سب کچھ تو ہو سکتی ہے لیکن عزت نہیں ہو سکتی. حالات حاضرہ میں دیکھ سکتے ہیں ہم، ہمارے معاشرے اور ہمارے سماج کے اندر جو معیار عزت ہے اس عزت کو پیش نظر رکھنے کے بعد اگر ہم غور و فکر کریں تو ہر قدم پہ ہمیں عزت اور ذلت نظر آئے گی. ہمارے بنائے ہوئے قانون قاعدے اور معیار اور الہی قانون اور قاعدے اور معیار، الہی قانون اور قاعدے اور معیار کی بنیاد پہ جو چیز ثابت قدم رہتی ہے وہ عزیز ہوتی ہے، مکرم ہوتی ہے اور شریف ہوتی ہے. اور الہی قانون اور قاعدے سے ہٹنے کے بعد اگر کسی چیز کو انسان اپنے لیے معین و مشخص کر لے اور اسے عزت کا نام دے دے تو اسے کبھی عزت نہیں ملتی. چاہے وہ کتابوں کی بات کر لیں، چاہے وہ مکانوں کی بات کر لیں، چاہے وہ حاجیوں کی بات کر لیں. کتابوں میں وہی کتاب صاحب عزت ہے جو اللہ کی طرف نسبت رکھتی ہے، انسانوں میں وہی انسان لائق عزت ہے جس کی نسبت خدا کی طرف ہے، مکانوں میں وہی انسان لائق عزت ہے جو خدا کی طرف نسبت رکھتا ہے. نہ جانے کتنے حسین و جمیل مکان دنیا میں پائے جاتے ہیں، نہ جانے کتنے گورے چٹے اور ثروت مند لوگ اس میں رہتے ہیں، نہ جانے کتنے لوگ وہاں آنے کے بعد فری میں کھانا کھا کے جاتے ہیں، لیکن انہیں وہ عزت نہیں ملتی جو خانہ خدا میں آنے والے ایک نمازی کو ملتی ہے. جبکہ اس نمازی کو نہ پانی ملتا ہے نہ کھانا ملتا ہے. اگر بڑے دیندار محلے کے لوگ ہوں تو پانی کا مسجد میں انتظام کر دیتے ہیں، مجلس ہو محفل ہو کوئی پروگرام ہو تو کھانے پینے کے انتظام ہوتا ہے، ورنہ مسجد وضو کے لیے پانی ہے، اسی سے وضو کیجئے، ضرورت پوری کیجئے اور نماز پڑھیے چلے جائیں. عموماً محلوں کے مقابل میں اگر مسجدوں کو دیکھا جائے تو زمین آسمان کا فرق ہے دنیاوی نقطۂ نظر سے. حسین و جمیل محل، اس کے اندر قالین، اس کے اندر صوفے اور اس کے اندر ضروریات زندگی، اور اس کے بعد جانے کے بعد انسان کو نہ وہ عزت ملتی ہے جو مسجد میں نصیب ہوتی ہے اور نہ وہ سکون ملتا ہے جو مسجد میں نصیب ہوتا ہے، جبکہ سب کچھ ہے. چونکہ خدا نے یہ نہیں کہا کہ میں نے قلعوں کے اندر سکون کو رکھا ہے، اللہ تبارک اللہ تعالی نے اور رسول اکرم نے نہیں کہا کہ ان اونچے اونچے محلوں کے اندر سکون ہے، لیکن یہ ضرور کہا ہے کہ میرے گھر میں اور میرے ذکر میں سکون ہے. تو جسے اس نے عظیم بنا دیا اسے صاحب عزت بنا دیا، جس کی نسبت اس کی طرف ہو گئی وہ صاحب عزت ہو گئی. اب یہ ہماری کمی اور کوتاہی ہے کہ خدا نے جسے عزت دار بنایا ہم نے اسے عزت دار نہ مانا، یا پھر ہم نے سمجھنے میں کوتاہی کی. ہمارے معیار کے اعتبار سے، ہماری فکر کے اعتبار سے، ہمارے سوچ کے اعتبار سے، ہماری تہذیب اور ہمارے فرہنگ کے اعتبار سے عزت کے معنی یہ ہیں کہ اگر برائی ہے بھی تو اسے داب دیا جائے، عیب ہے تو اسے بیان نہ کیا جائے، کمیاں ہیں تو اس پر روشنی نہ ڈالی جائے، بلکہ جس سے محبت ہے، جس سے محبت ہے، جس سے عشق ہے، فقط اس کی اچھائیوں کو بیان کیا جائے. یہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں عزت کے تصور ہے. اور ذلت کے معنی یہ ہیں کہ اگر کسی انسان کے اندر اچھائیاں ہیں تو اسے داب دیا جائے، کسی انسان کے اندر کوئی خوبی ہے تو اسے دبا دیا جائے، فقط اس کی برائیوں پہ نظر رکھا جائے. یہ ہمارے معاشرے اور ہمارے سماج میں پایا جاتا ہے کہ اگر برائیاں ہیں تو داب دو، بیان نہ کرو، صاحب عزت ہو جائے گا. اچھائیاں ہیں داب دو، بیان نہ کرو، ذلیل اور رسوا ہو جائے گا، صاحب ذلت ہو جائے گا. اللہ تبارک اللہ تعالیٰ نے اس اصول کی دھجیاں اڑا کے رکھی. دلیل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ذات بابرکت. روز اول سے جتنا جو کچھ کفار و مشرکین اور دشمنوں نے کہا اللہ نے اسے بیان فرمایا.
اگر کسی نے اللہ کے رسول کو خائن کہا تو اسے بیان کیا، اگر کسی نے جادوگر کہا تو اسے بیان کیا، اگر کسی نے تنگ دست اور محتاج اور بے یار و مددگار کہا تو اسے بیان کیا، کسی نے ساحر کہا تو اسے بیان کیا۔ جتنی چیزیں دشمنوں کی طرف سے اللہ کے رسول کو کہی گئی سب قرآن میں موجود ہیں، اور سب چیزوں کو قرآن میں بیان کرنے کے بعد صرف یہ کہا کہ میرا محمد وہ ہے جو میری مرضی کے بغیر کلام نہیں کرتا۔ ایک طرف دشمنوں کے وہ تمام الزامات قرآن کریم کے اندر ہیں جو رسول خدا سے متعلق ہیں، اور ایک طرف اللہ تبارک اللہ تعالیٰ کی وہ تمام باتیں ہیں جو رسول کریم سے متعلق ہیں۔ ہونا تو چاہیے تھا کہ اللہ تبارک اللہ تعالیٰ رسول کے اوپر جو الزامات لگائے گئے ان پہ پردہ ڈالتا، اچھائیوں کو بیان کرتا، لیکن اللہ نے دونوں باتوں کو ذکر کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری نگاہ میں کسی انسان کے اندر عیب کی نسبت دینا ذلت ہو سکتی ہے، لیکن میری نگاہ میں کسی کی طرف عیب کی نسبت دینا ذلت نہیں ہے، عیب کا پایا جانا ذلت ہے۔ تم نے میرے محمد میرے رسول میں نسبت دی ہے، لیکن میرا محمد ان چیزوں سے پاک ہے۔ صلوات بر محمد۔ یہ معیار قرآنی ہے، ہم نے نہیں سمجھا، ہم نے رسول کے ہاتھوں کو نامحرم کی طرف بڑھا دیا، ہم نے رسول کے کندھوں پہ رسول کی بیویوں کو بٹھا کے ناچ دکھا دیا۔ یہ ہماری کوتاہی ہے، یہ ہماری کمی ہے، یہ ہمارا نقص ہے، ہمارے عیوب ہیں جو رسول کی طرف نسبت دیے جا رہے ہیں۔ رسول ان چیزوں سے پاک ہے۔ یہ قرآن کریم جو آپ کے سامنے ہے، کیا واقعا ہم نے اس کو سمجھا؟ کیا اس کو جانا؟ کتنے مسلمان یہاں بیٹھے ہیں جن مسلمانوں نے قرآن کا ترجمہ پڑھا؟ کتنے مسلمان ہیں جو ان آیتوں کو جانتے ہوں جو قرآن کی عظمت اور فضیلت کو بیان کرتے ہیں؟ کتنے مسلمان ہیں جو کنہیں قرآنی سے آشنا ہیں؟ ہم میں کتنے لوگ ہیں؟ آپ لوگ اپنا محاسبہ کیجئے، میں اپنا محاسبہ کروں، اور اپنے نفس سے سوال کیجئے اور اپنے نفس کو جواب دیجئے کہ ہم سب میں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ ایک مرتبہ دیکھا ہو۔ میں تفسیر کی بات نہیں کرتا، تفسیر تو طولانی ہے، ترجمے کی فقط بات کرتا ہوں۔ جس کتاب کا آپ نے ترجمہ آج تک نہیں دیکھا، اس کتاب کو کیا خاک سمجھو گے؟ جس کتاب کا ترجمہ آج تک آپ نے نہیں دیکھا، اس کتاب کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ جب اس کتاب کے ترجمے کو نہیں سمجھ سکتے تو اس کی کنہ کو کیا سمجھیں گے؟ جو کہہ دیا وہ سن لیا۔ اللہ کے رسول دنیا سے گیا تو قرآن کریم کو بے یار و مددگار چھوڑ کے چلا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری کتابوں نے لکھ دیا، ہم نے مان لیا۔ یہی ہے نا کہ قرآن کریم کو اللہ کے رسول نے بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ اصحاب پیغمبر نے قرآن کریم کو مرتب کیا، اصحاب پیغمبر نے قرآن کریم کو جمع کیا، یہی ملتا ہے نا؟ کیا واقعاً یہ سچ ہے؟ کیا واقعاً یہی حقیقت قرآن ہے؟ اگر قرآن سوروں کی شکل میں نہیں تھا، اگر قرآن پاروں کی شکل میں نہیں تھا، اگر قرآن موجود نہیں تھا، تو پھر کاتبان قرآن کی فہرست کیوں تیار کی گئی؟ جب قرآن ہے ہی نہیں تو کاتب کہاں سے آئے؟ لکھنے والے کہاں سے آئے؟ لکھنے والوں کا وجود یہ خود بتاتا ہے کہ کوئی چیز ہے جو لکھی گئی ہے۔ دوسری چیز آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے آخری حج کے بعد یا ایھا الرسول کی تبلیغ کے بعد اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کی سند عطا فرمائی بحکم پروردگار قرآن کی شکل میں۔ تو جب قرآن کریم ہی جب موجود نہیں ہوا، قرآن کے سورے موجود نہیں ہیں، تو دین کامل کیسے ہو گیا؟ سند اللہ تبارک اللہ تعالی نے قرآن کے تکمیل کے بغیر دین کی تکمیل کی کیسے دے دی؟ مسلمانوں، یہ ہماری سمجھ کی کمی ہے۔
جو ہم نے حضور پاک کے کردار کے اوپر داغ لگا دیا کہ حضور چلے گئے لیکن قرآن کو تنہا چھوڑ کے چلے گئے، حضور گئے لیکن قرآن کو کامل کر کے گئے، بس فرق اتنا ہے کہ حضور نے قرآن کے ساتھ اہل بیت کو چھوڑا تھا اور تم نے لیا نہیں۔ صلو علی محمد وعلی کبھی الزام اللہ کے رسول پہ مت لگائیے کہ اللہ کے رسول نے قرآن کو جمع نہیں فرمایا، پہلی چیز۔ دوسری دلیل، فاتو بسورۃ من مثلہ، اگر تم قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانتے تو پھر ٹھیک ہے، اس کی صورتوں میں سے کسی ایک سورے کا جواب لے کے آؤ۔ جب قرآن میں سورے ہیں ہی نہیں تو قرآن پاک نے جواب سورہ کے لیے کیوں چیلنج کیا؟ یہ ایسی چیزیں ہیں جسے ہر مسلمان کو جاننا چاہیے، تاکہ اگر آج یہودی، عیسائی اور دوسرے مذاہب کے لوگ، مغربی دنیا سے تعلق رکھنے والے لوگ ہمارے قرآن کے اوپر اعتراض کریں تو ہر مسلمان جواب دے سکے کہ قرآن کامل تھا۔ اگر قرآن کے سورے نہیں تو پھر جواب کس چیز کا؟ اگر تمہیں کلام پروردگار ہونے کا شک ہے کہ یہ کلام پروردگار نہیں ہے تو پھر تم اس کا جواب لے کے آؤ۔ کیا کبھی دنیا میں آپ نے دیکھا ہے کہ کسی نے کچھ نہ بنایا ہو اور یہ کہا ہو کہ اگر تم اس ہنر میں مہارت رکھتے ہو تو اس کا جواب لے کے آؤ؟ کیا کبھی آپ نے سوچا ہے یا سنا ہے کہ پوری دنیا میں کوئی ایسا ملک ہو جس نے دعویٰ کیا ہو کہ فضا میں 20 کلومیٹر لمبا 20 کلومیٹر چوڑا ایئرپورٹ بنایا گیا ہے ہوا کے اوپر؟ اور اگر تم ہم سے زیادہ ترقی یافتہ ہو تو اس کا جواب لے کے آؤ۔ کیا دنیا میں کبھی کسی نے ایسے سوال کیے؟ ابھی پوچھے گا جناب عالی، اگر آپ نے چیلنج کیا ہے تو اپنا جو بنایا ہے وہ والا تو دکھا دو۔ ثانی اسی کے سلسلے میں کہا جاتا ہے جب ایک ہو جواب اسی کا تلاش کیا جاتا ہے جو موجود ہو، جب قرآن موجود نہیں تو چیلنج کس بات کے لیے؟ اور پھر ایک بات کہتا چلوں کہ قرآن نے چیلنج کیا اور آج پوری دنیا کا مسلمان کہتا ہے کہ قرآن معجزہ ہے۔ میں آپ سب سے پوچھتا ہوں، قرآن ایک معجزہ ہے یا دو یا تین؟ جواب دیجئے۔ جو چاہے بول سکتا ہے، اختیار ہے اس کو کہ قرآن معجزہ ہے تو کتنے معجزوں کا نام قرآن ہے؟ میں کہتا ہوں نا کہ قرآن کو واقعاً مسلمانوں نے نہیں سمجھا، ہم جیسے پڑھے لکھوں نے بھی جو حق ہے نہیں سمجھا، جو حق ہے سمجھنے کا نہیں سمجھا۔ قرآن معجزہ ہے، کتنے معجزے ہیں قرآن؟ 1 2 3 4 بولے، کوئی جواب تو آئے، 1 2 4 کچھ بھی تو کہو، ایک ہی کہے تو کم سے کم فاتو بسورۃ من مثلہ ہے نا۔ قرآن معجزہ ہے تو قرآن میں کتنے سورے ہیں؟ قرآن میں 114 سورے ہیں، اور خدا کیا کہتا ہے کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ یہ میرا کلام نہیں ہے تو کسی ایک سورے کا جواب لے کے آؤ۔ یعنی خدا یہ کہتا ہے کہ قرآن کریم میں میں نے 114 سورے رکھے ہیں، ان 114 سوروں کو میں نے معجزہ قرار دیا ہے۔ دیکھنے میں قرآن ایک ہے، حقیقت میں 114 معجزوں کا مجموعہ ہے۔ چلو محمد، دیکھنے میں قرآن ایک ہے لیکن 114 معجزوں کا مجموعہ ہے، اور یہ بولتا نہیں ہے۔ مزے کی بات یہ بولتا نہیں ہے، 114 معجزوں کے مجموعے کی شان یہ ہے، یہ بولتا نہیں ہے، اور اس کے ساتھ حضور نے بولنے والوں کو لگایا ہے۔ نزول قرآن سے لے کے آج تک
نہ دنیا 114 کا جواب لا سکی، نہ 14 کا جواب لا سکی۔ صلوات پر محمد والے۔ مختلف زاویے سے اور مختلف اعتبار سے قرآن کو دیکھا جا سکتا ہے۔ جس زاویے سے دیکھیں گے قرآن مجتا ہے، جس زاویے سے دیکھیں گے قرآن بے مثل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی کتاب ہے، اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے، لہذا بہت سی کتابیں آسمانی ہیں، لیکن جو عزت قرآن کو ہے کسی اور کو نہیں۔ اور یا پھر انہیں اللہ نے عزت عطا فرمائی ہے جو قرآن سے منسلک ہو گئے، جو قرآن سے منسلک ہو گئے وہ صاحب عزت بن گئے۔ عورت ہے تو صاحب عزت، مرد ہے تو صاحب عزت، سفید ہے تو صاحب عزت، سیاہ ہے تو صاحب عزت، بزرگ ہے تو صاحب عزت، بچہ ہے تو صاحب عزت۔ اس قرآن سے تمسک جس نے اختیار کیا، اطرت سے جس نے قربت اختیار کی، وہ صاحب عزت بن گئے۔ تاریخ بشریت میں کتنی جنگیں ہیں، کیا دنیا گن کے بتا سکتی؟ تاریخ بشریت میں کتنے مظلوموں کا خون بہایا گیا، کیا دنیا گن کے بتا سکتی ہے؟ آج تک دنیا فلسطین میں مظلوموں کی تعداد نہیں بتا پائی کہ کتنے شہید۔ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو ٹوک دیجیے۔ آج تک دنیا حتیٰ کہ اس ملک کے رہنے والے لوگ بھی صحیح تعداد نہیں بتا پائے۔ شہید ہونے والوں کی ایک تعداد بتاتے ہیں، پھر گمشدہ لوگوں کی ایک تعداد بتاتے ہیں، اور قیدی لوگوں کو جب سب تعداد کو ملاتے ہیں کہ اتنے گمشدہ ہیں، اتنے یہ اور اتنے یہ، تو اس کے بعد پھر کہیں جا کے تعداد معین اور مشخص ہوتی ہے، اور اس کے بعد بھی یہ کہتے ہیں کہ کچھ ایسی بستیاں ہیں جہاں پتہ ہی نہیں کہ کتنے گھر تھے۔ آج یہ سچ ہے۔ تو دنیا میں نہ جانے کتنے لوگ شہید ہوئے، آج کی تاریخ میں کتنے لوگ ہمارے ملک کے اندر کھانے پینے کی چیزوں کے نام پہ قتل کر دیے گئے، کیا ان کی تعداد آپ کو معلوم ہے؟ نہیں معلوم۔ لیکن ایک اندھے سے اگر پوچھ لیں کہ کربلا کے شہید کتنے ہیں تو کہہ اٹھے گا 72۔ یہ ہے خدا سے قربت کا نتیجہ۔ جتنا خدا سے قریب ہوتے چلے گئے اتنا عزیز ہوتے چلے گئے۔ خدا کی قسم، ارض کربلا میں جس کردار کو دیکھیں گے بے مثال نظر آئے گا۔ جوانوں کے کردار کو دیکھیں گے تو بے مثال، ضعیفوں کے کردار کو دیکھیں گے تو بے مثال، بچوں کے کردار کو دیکھیں گے تو بے مثال نظر آئے گا، اور عورتوں کے کردار کو دیکھیں گے تو بے مثال نظر آئے گا۔ عورتوں میں شہزادیوں کے کردار کو دیکھیں گے تو بے مثال و بے نظیر نظر آئے گا، اور کنیزوں کے کردار کو دیکھیں گے تو وہ بھی بے مثال و بے نظیر نظر آئے گا۔ اور اگر کہیں تو کہہ دوں کہ خدا کی شان میں سے ایک شان ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو خدا کا ہو جاتا ہے خدا اسے اپنے جیسا بنا لیتا ہے۔ اس صفت کے مالک ذات کو حسین ابن علی کہتے ہیں۔ 71 نفوس مقدسہ حسین سے قریب ہوئی، جتنا قریب ہوئی اتنا حسین نے اپنے جیسا بنا دیا، ورنہ ایک سیاہ انسان کے چہرے سے نور کی بارش، نور کی کرنیں، تعجب ہے۔ لیکن آج چونکہ آج کے دن مخصوص ہے شہزادہ اون محمد سے، اس چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے گفتگو کروں گا۔ خواتین ہمارے معاشرے اور ہمارے سماج میں ہر دور میں نسلوں کو مرتب اور مہذب بنانے میں نمایاں کردار ہے۔ ہر اس گھر کے بچے نہایت شریف، متدین اور نیک آپ کو نظر آئیں گے جن گھروں میں خواتین مہذب، شریف اور نیک ہیں۔ مردوں سے زیادہ بچوں کی تربیت میں عورتوں کا۔ میدان کربلا میں
قرب الہی میں جیسے مردوں نے اپنے کو پیش کیا ویسے خواتین نے پیش کیا، اور ایسے ایسے چاند پروان چڑھائے کہ جن کی دنیا مثال نہیں آ سکتی، چاہے وہ کنیز کی حیثیت سے ہوں، چاہے مہمان کی حیثیت سے میدان کربلا میں آئی ہوں، اور چاہے شہزادی، ہر ایک کی اپنی ایک مثال ہے۔ کسی کا کوئی ثانی میدان کربلا میں نہیں ہے۔ ایک ضعیف ماں ہے، ابھی ابھی شادی کر کے بچے کو بہو کے ساتھ لے کے آئی ہے، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے قریب ہوئی ہے، کردار حسینی سے اتنا متاثر ہوئی کہ اب اپنے کڑیل جوان بیٹے کو حسین پہ قربان کرنے کے لیے آمادہ ہے۔ ملے، قریب آئے، اور اس کے بعد دائرہ اسلام میں آنے کے بعد اب جوان جہاد کے لیے جانا چاہتا ہے، زوجہ نے دامن کو پکڑ لیا، ماں نے آگے بڑھ کے آواز دی، بیٹا بیوی کے بہکانے میں نہ آنا۔ باغیرت خاتون نے ہاتھ کو جوڑ کے کہا، میں آپ کے لال کو شہید ہونے سے نہیں روکتی، میں تو بس اتنا کہتی ہوں کہ آقا حسین کے پاس لے جا کے ایک وعدہ کر۔ ماں نے اجازت دیا، بیوی کے ساتھ جوان آتا ہے، اور وعدہ یہ ہوتا ہے کہ میرے بغیر یہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ ایک خاتون، دوسری خاتون ایک چھوٹے سے بچے کو سجا کے میدان میں بھیجتی ہے، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی اس پہ نظر پڑ جاتی ہے، فوراً آواز دیتے ہیں، کس کا بچہ ہے جو لشکر کی طرف جا رہے ہیں، اس کو میرے پاس لائیے۔ بچے کو لایا جاتا ہے، بچے سے امام بڑی پیار و محبت اور شفقت سے فرماتے ہیں، میرے لال ابھی تھوڑی دیر پہلے تیرا باپ شہید ہوا ہے، تیری ماں کے لیے اس کا غم کافی ہے، تیری ماں راضی نہیں ہوگی تیری اس عمل سے، جا اپنی ماں کے پاس چلا جائے۔ چھوٹے سے بچے نے آواز دی، مولا ماں ہی نے تو سجا کے بھیجا ہے۔ اجازت ملی، نرغے آدھا میں ایک چھوٹا سا بچہ معصوم پہنچتا ہے اور کہتا ہے، امیری حسین و نعم الامیر۔ چھوٹا سا بچہ ہے، لشکر یزید سے مخاطب ہو کے کہتا ہے، امیری حسین و نعم الامیر، میرا حسین امیر ہے اور کتنا اچھا امیر ہے۔ سرور و فؤاد البشیر النذیر، اور نبی البشیر النذیر کے دل کا سرور ہے، علی و فاطمہ کا بیٹا ہے۔ تمہارے علم میں اگر کوئی ایسی نذیر ہو تو بتا۔ جناب حبیب نے کیا کہا تھا، لشکر اور مجمع کے اعتبار سے تم ہم سے زیادہ ہو، برہان اور دلیل کے اعتبار سے ہم تم پہ غالب ہیں۔ ایک چھوٹا سا بچہ نرغے آدھا میں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ علی کے لال حسین ہے، فاطمہ کے نور نظر حسین ہے، نبی بشیر و نذیر کی آنکھوں کی ٹھنڈک حسین ہے، اگر تمہارے درمیان کوئی حسین جیسا ہو تو لے کے آؤ۔ امام علی مقام کے اس ننھے مجاہد نے ایسا پیغام دیا کہ دنیا سر کو جھکا کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذلیل و رسوا ہو گئی۔ یہ تو ان خواتین کی میں باتیں کر رہا ہوں جن کا تعلق خانوادہ عصمت و طہارت سے نہیں ہے۔ ذرا آپ غور کریں کہ جو اصحاب کی بیویاں ہیں، جو عام خواتین ہیں، ان کی محبت حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسی اور اتنی ہے، اور ان کے بچے حسین سے اتنا عشق کرتے ہیں، تو پھر زینب کا لال کس مقام پہ ہوگا، اور محمد کی شخصیت کیا ہوگی، خدا کی قسم دنیا اندازہ نہیں لگا سکتی۔ بس اتنا ملتا ہے کہ عزیزان گرامی، زینب کے چھوٹے چھوٹے بچے مادر گرامی کے قریب آنے کے بعد بار بار ایک ہی بات کہتے ہیں، مادر گرامی مسلسل ماموں سے اجازت چاہتا ہوں لیکن اجازت نہیں ملتی۔ ارے زینب اولیاء مقام نے کوشش کی، اجازت نہ ملی، عباس جری نے کوشش کی، اجازت نہ ملی، ماں نے کوشش کی، اجازت نہ ملی،
ایک وقت آتا ہے کہ شہزادی زینب بارگاہ امام حسین میں آنے کے بعد سوال کرتی ہیں، اے میرے ماں جائیں ذرا اتنا بتا دے کہ اگر فاطمہ زہرا نے روز محشر سوال کر لیا کہ فاطمہ کا حسین زیادہ پیارا تھا یا زینب، تجھے تیرے محمد، تو یہ زینب کیا جواب دے گی؟ امام حسین نے اجازت دیا، شہزادے گئے، ایسی جنگ کی کہ حیدر کرار کی جنگ یاد آ گئی۔ جعفر تیار کا لوگ کلمہ پڑھنے لگے، ذکر کرنے لگے، جب تک دونوں بھائی لڑتے رہے، دشمن پیچھے ہٹتے رہے، فرار کرتے رہے، آخر میں دھوکے سے بچوں کو ایک سے جدا کیا۔ ایک بھائی جب دوسرے بھائی سے جدا ہوا، نرغے آدھا میں بچے گر گئے، چاروں طرف سے روایت کہتی کوئی پتھر مار رہا تھا، کوئی نیزہ مار رہا تھا، کوئی تیر مار رہا تھا، ارے جس ملعون کے پاس جو کچھ تھا اس سے حملہ کر رہا تھا۔ زینب کے چاند جیسے بچے گھوڑی کی پشت پہ سنبھل نہ سکے، خاکے کربلا پہ تشریف لائے، ایک طرف آقا حسین بڑھے، دوسری طرف آقا عباس بڑھے، بچوں کو اٹھایا، کلیجے سے لگایا، لا کے گنجے شہیدہ میں رکھ دیا۔ ارے تمام سیدانیاں اپنے لال کو جس انداز میں رو رہی تھی اس سے کہیں زیادہ تڑپ تڑپ کے زینب کے اونو محمد کا ماتم کرنے لگی، لیکن دل اس وقت پھٹ گیا جب سب تو نظر آئی لیکن بچوں کی ماں نظر آئی۔ امام علی مقام نے بلوایا، زینب اولیاء مقام آئی، لیکن شان اولیاء مقام زینب یہ کہ دونوں بچوں کے درمیان جگہ بنائی، سر کو سجدے میں رکھ دیا، میرے معبود اس معمولی سے قربانی کو قبول کر لے۔ اے زینب تجھے لاکھوں درود و سلام، حسین علی مقام کو تو نہ بچا سکی لیکن اپنی آغوش کو حسین کے نام پہ اجڑتے دیکھا۔ اے میری شہزادی، یہ سچ ہے کہ آپ کے بچوں کی شہادت کے بعد بھی آپ کا چہیتا بھائی حسین بچ نہ سکا۔ واہ محمد، واہ ولیہ، واہ حسین۔ معبود تجھے تیری عظمت کا واسطہ، انبیاء مرسلین شہداء صدیقین اور صالحین کا واسطہ، ہم سب تیرے گناہگار بندے ہیں اور ہم سب کی آرزو اور تمنا یہی ہے کہ ہماری روح صراط مستقیم پہ رہتے ہوئے ہمارے جسم سے نکلے۔ لہذا معبود تیری بارگاہ میں ہم سب مل کے یہی دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کی ہدایت فرما، ہم سب کو عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم کو حقیقی معنوں میں رسول اور آل رسول کے صحیح راستے کو دکھا اور اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ نیز ہمارے دلوں سے قدورتوں کو نکال دے، ہماری ماؤں بہنوں کو پردے میں رہنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے جوانوں کو ایسی شکلوں کے ساتھ مجلس امام میں آنے کی توفیق عطا فرما جس شکل کو تو پسند کرتا ہے۔ معبود تجھے تیری عظمت کا واسطہ، انبیاء و مرسلین شہداء صدیقین اور صالحین کا واسطہ ہے، سالے گزشتہ جو مومنین اس فرش اگر پہ تھے اور آج نہیں، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے اس ورثہ کو صبر جمیل عطا فرما، سوائے غم شہدائے کربلا ہم سب کو کوئی غم نہ دے۔ معبود ہم سب پھر تیری بارگاہ مقدس میں دعا کرتے ہیں کہ ظالموں نے فلسطینوں، لبنانوں، ایران، عراق اور یمن جیسے ممالک میں بہت ظلم کیے ہیں، اگر یہ ملعون ہدایت کے لائق ہیں تو ان کی ہدایت فرما، اور اگر ہدایت کے لائق نہیں ہیں تو ان کو تباہ و برباد کر دے، انہیں ذلیل و رسوا فرما، ان کے چاہنے ماننے والے اور ان کے حامیوں کو ذلیل و رسوا فرما۔ معبود تجھے تیری عظمت کا واسطہ ہے، انبیاء اور مرسلین شہداء و صدیقین شہداء کربلا کا واسطہ ہے، خصوصاً مظلوم کربلا کی مظلومی کا واسطہ ہے، امام زمانہ کا ظہور فرما، ہم سب کو آپ کے آوان و انصار میں شامل فرمائے۔ ماتم